خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائیں اور یوں موجود ہوئیں۔ خداوند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے، جو بیل ذبح کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے، اور جو برہ کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کی گردن کاٹتا ہے، جو ہدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے، جو لبان جلاتا ہے اس کی مانند ہے جو بت کو مبارک کہتا ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لیں اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں۔ میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ خداوند کی بات سنو، اے تم جو اس کے کلام سے کانپتے ہو، تمہارے بھائی جو تم سے کینہ رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر تم کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خداوند کی تمجید کرو تاکہ ہم تمہاری خوشی کو دیکھیں، لیکن وہی شرمندہ ہوں گے۔ شہر سے ہجوم کا شور، ہیکل کی طرف سے ایک ندا، خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی بات کس نے سنی؟ ایسی چیزیں کس نے دیکھیں؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کہ یک بار کی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ خداوند فرماتا ہے کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور پھر اس سے ولادت نہ کراؤں؟ تیرا خدا فرماتا ہے کیا میں جو ولادت تک لاتا ہوں ولادت سے باز رکھوں؟ تم یروشلم کے ساتھ خوشی مناؤ اور اس کے سبب سے شادمان ہو، اس کے سب دوستو جو اس کے لیے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہایت خوش ہو، تاکہ تم دودھ پیو اور اس کے تسلی کے پستانوں سے سیر ہو، تاکہ تم نچوڑو اور اس کی شوکت کی فراوانی سے حظ اٹھاؤ۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں سلامتی نہر کی مانند اور قوموں کی دولت سیلاب کی طرح اس کے پاس رواں کروں گا۔ تب تم دودھ پیو گے اور بغل میں اٹھائے جاؤ گے اور گھٹنوں پر کدائے جاؤ گے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے اور تم دیکھو گے اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری ہڈیاں سبزہ کی مانند نشو نما پائیں گی۔ اور خداوند کا ہاتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوگا، پر اس کا قہر اس کے دشمنوں پر بھڑکے گا، کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رتھ گرد باد کی مانند ہوں گے، تاکہ اپنے قہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تنبیہ کو آگ کے شعلہ میں ظاہر کرے۔ کیونکہ آگ سے اور اپنی تلوار سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا، اور خداوند کے مقتول بہت سے ہوں گے، وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، جو سور کا گوشت اور مکروہ چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے وہ باہم فنا ہو جائیں گے، اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا، اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا، اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلیں قوموں کی طرف بھیجوں گا، یعنی ترسس اور پول اور لود کو جو تیر انداز ہیں، اور توبل اور یاوان کو، اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی اور میرا جلال نہیں دیکھا، اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکیوں میں اور خچروں پر اور سانڈنیوں پر بٹھا کر خداوند کے ہدیہ کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس کو لائیں گے، جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیہ لاتے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا، اور وہ نکل نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے، کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی، اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے۔ آمین۔